دیکھیں، جو ایک رشتہ جب قائم ہوتا ہے تو دو گھروں کا قائم ہوتا ہے. اٹس ناٹ اونلی ہسبینڈ اینڈ وائف، پہلی بات. اور جب رشتہ اگر ٹوٹنے پہ کوئی بات آ جاتی ہے کہ دو گھروں کو الگ ہونا ہے اور دو دل ٹوٹ رہے ہیں، اور اسپیشلی اگر ان کے بیچ میں کوئی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے، تو پھر دو گھر ایسے الگ ہوتے ہیں کہ جس میں نہ پوچھ نہ تاچ، نہ سن نہ بن، گم سم، کچھ نہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنا قطع تعلق کر لیتے ہیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے. سم ٹائمس آپ کے کزنس میں بھی میرج ہوتی ہے، خالہ کے بیٹے سے شادی ہو جاتی ہے، کسی سے ہو جاتی ہے، تو کیا خالہ سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا آپ کی امی اپنی بہن سے ملنا چھوڑ دیں گی؟ یا اگر کسی ماموں کے بچوں میں آپس میں شادی ہو جاتی ہے تو وہ بھائی بہن آپس میں نہیں ملیں گے؟ کیا قطع تعلق ہو جائیں گے زندگی بھر کے لیے؟ وہ رشتے ویسے ہی رہتے ہیں. اس وقت بھی تو آپ ان کے گھروں میں آنا جانا کرتے ہیں ڈیورس کے باوجود، مگر آپ کا وہ رشتہ نہیں رہتا. جب آپ ایک چیز کو ختم کر دیتے ہیں تو انسان آپ کے لیے غیر ہو جاتا ہے. ہاں، مگر اگر بیچ میں کوئی اولاد ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی رشتہ ہے بیچ میں جو آپ کی وجہ سے اس دنیا میں آیا ہے، تو پھر آپ کو کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، کوئی بھی چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے، تو پھر آپ نے آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کرنی ہے. یہی مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہوتا ہے ہمارے ماحول کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور ہمارے خود کے لیے بھی. اور رہی بات فواد یا کوئی بھی لڑکی کسی سے اگر قطع تعلق ہوتی ہے، رشتہ توڑتی ہے، ڈیورس لیتی ہے، تو اس کی کوئی ایک ریزن نہیں ہوتی. دیکھیں، تو وہ سب برے ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا. کوئی ایک آدھ چیز ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہے. کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سنوا نہیں ہے، یا کوئی کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں کر رہا، یا کہیں کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتی ہے کہ نہیں، ابھی اگر اس رشتے کو روک دیا جائے اور اس کو پرولونگ نہ کیا جائے تو یہ دو رشتے جو ہے مزید لوگوں کی زندگیاں خراب نہیں کریں گے. کیونکہ بچے سفر کرتے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں ہے. جب دو گھر الگ ہوتے ہیں تو بچے سفر کرتے ہیں، مگر مزید آگے بچوں کو سفر کرانا، یا خود عورت یا مرد بھی ہو سکتا ہے مرد بھی تکلیف میں ہو، تو وہ تکلیف میں رہے، اس سے بہتر ہے آپ دونوں قطع تعلق کر لیں. جب میری فواد سے شادی ہوئی تھی تو ہم لوگوں کی نا انڈرسٹینڈنگ، دوستی بہت زیادہ تھی. وہ عشق جنون دیوانگی والا کوئی سین نہیں تھا، اور نہ فواد کی طرف سے نہ میری طرف سے. تو ہم لوگ بہت ہی فرینڈس کی طرح تھے. معاشرہ اس بات کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لے. بہت سی عورتیں اپنا گھر اس لیے نہیں چھوڑتی کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. اچھا، دوسرا یہ سوچتی ہے میں بچہ کیسے پالوں گی، ہمیں تو کما کے دینے والا یہ، ہمیں تو کھلا کے دینے والا یہ، تو ہمیں تو روٹی یہ کھلاتا ہے، تو جو بھی روکی سوکی کھلاتا ہے، بھلے گھر آئے نہ آئے، باہر بھلے عیاشی کرے، باہر بھلے لڑکیوں میں جا کے منہ مارے، کام کرے نہ کرے، روٹی کمائے نہ کمائے، مگر رہو اسی گھر میں. تو میں کیسے جہیز لے لے کے مانگ کے پیسے مانگ کے گھر کو چلاتے رہو، لوگوں کے سامنے جھوٹی عزت بھی رکھو. ایسی ان چیزوں سے بہتر ہے وہ لڑکی اگر ان کسی بھی مسئلے کا شکار ہے، یا کسی بھی جھگڑے کا شکار ہے، یا اگر بندہ ابیوزو ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مارم پیٹی کرتا ہے، تو کسی چیز کا صبر مت کیجیے. آپ فیصلہ کیجیے، آپ کے لیے دنیا پڑی ہے، کوئی اور اچھا انسان آپ کی زندگی میں آئے گا. آپ کا ایک دروازہ بند ہوگا تو یقین کیجیے، میں آپ کو یہ لفظاً نہیں بتا رہی، اگر آپ کا ایک دروازہ بند ہے تو یہ مت سمجھیں کہ آپ کا اب یہ جو دروازہ بند ہو گیا، اس دروازے کے بعد کوئی رستہ نہیں ہے جو کوئی آپ کی زندگی میں داخل ہو گیا، کوئی ایسی خوشی آپ کی زندگی میں داخل ہو. آلویز ایک کھڑکی ہے، اس دروازے کو چھوڑ کے اس کھڑکی کی طرف رخ کیجئے، ادھر نظر پھیریے اور دیکھیے کہ اس کھڑکی کے پاس جا کر کہ آپ کو کیا ہوا آتی ہے، ادھر سے کیا خوشی ملتی ہے. تو نتھنگ میٹر کہ دروازہ، ایک کھڑکی بھی آپ کو بہت خوشی دے سکتی ہے. جسٹ ویٹ فار دا گڈ ٹائم. یہ مجھے میرے ٹائپ کا کوئی مل جائے گا، کوئی جو فرال کو ایکسیپٹ کرے گا اور جو مجھے کام کرنے دے. کیونکہ دیکھیں ساری زندگی میں نے اپنا کام کیا، اپنے کام سے اپنا گھر چلایا، میری اپنی لائف بنائی. بیٹی کے سامنے میں بڑے پراؤڈلی، چاہے میرا گھر ہو، چاہے میں نے اگر کچھ اپنی بیٹی کے لیے بنا لیا، کچھ کر لیا، اس کو اچھی زندگی دے سک رہی ہوں، اس کو اچھا وقت دکھا سک رہی ہوں، اس کے لیے بہت چیزیں میں کر جاتی ہوں، اور بہت سی چیزیں میں اس کے لیے بنانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو وہ سب میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں. میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، میں کسی کا انتظار نہیں کرتی کہ کوئی مجھے پیسے لا کے دے گا تو میرے گھر کا راشن ڈلے گا. میں خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں. میں نے فرال کو بھی بولا کہ فرال
یہ گھر میرا ہے، جو میں نے بنایا وہ آپ کا نہیں ہے، یہ گھر میرا ہے. جو آپ بنائیں گی وہ آپ کا گھر ہوگا. میں آپ کو ڈاکٹر بناؤں گی، آپ نے ڈاکٹر بن کے بہت لوگوں کی مدد کرنی ہے. پھر جو پیسہ آئے گا آپ نے اپنے لیے گھر بنانا ہے تاکہ آپ اسٹرانگ ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں. اور پھر آپ کی شادی ہوگی، پھر آپ شادی کریں گی. آپ کا بھی تو اپنا کچھ ہو، آپ اپنا کچھ بنا لیں پھر آپ شادی کر لیں. اتنی جلدی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا پیسہ لگائیں، تعلیم دیں لڑکی کو، شعور دیں، دنیا دکھائیں، اور پھر ہم اس کو اس کے پیروں پہ نہ کھڑا کریں اور ہم بس یہ خواب دکھائیں نہیں یار اس کی شادی ہونی، شادی ہونی. شادی ہو کے وہ مرد باہر جا کے منہ مارے، دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھومیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو خرچہ نہ دے، آپ کے کپڑے نہ بنا کے دے، آپ کو پوچھے نہ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، آپ کو اپنے سسرال میں لا کے پھینک دے. ان کے لیے کام کرو، ان کے لیے پیسہ کماؤ، ان کے لیے گھر چلاؤ، ان کے لیے سب کچھ کرو. کیوں؟ تو جو کچھ آپ کے پاس اپنا ہوگا وہ آپ کا اپنا ہوگا، کیونکہ میاں جو کچھ بھی کمائے گا وہ اسی کا ہوگا. میں بتایا نا، فواد میرے بہت اچھے دوست ثابت ہوئے. فواد نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں، کبھی گالی نہیں دی، کبھی چیخا نہیں. اگر آلدو میں کمپیئر کروں تو انسان وہ بہت اعلیٰ ہے اور پڑھا لکھا ہے، کیونکہ وہ شویفات کا پڑھا ہوا ہے، لندن میں رہا ہے، دبئی میں. وہ بہت ہائی اسٹینڈرڈ کلاس میں رہا ہوا انسان ہے. وہ نہیں کہتے ایلیٹ ہائی کلاس، وہ کلاس میں اپر لیول اے کلاس والا بندہ ہے. میں جیسے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں باہر نکلوں ٹھیلے پہ حلیم ہے، 50 روپے کی حلیم کوئی بیچ رہا ہے تو فواد گاڑی روکو تو وہیں اتر کے حلیم کھا لوں گی. سائڈ پہ لنڈے کا کوئی ٹھیلا لگا ہوا ہے، جوتیاں رکھی ہیں تو وہاں شیشہ روکے، ہاں بھائی کتنے کی دے دو، اچھا مال ہے، آل دیٹ. تو ویسی بھی پھر دوسرا، میں ایسا نہیں ہے کہ میں بہت اسٹینڈرڈ والی نہیں ہوں. میں بھی بہت بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھی ہوئی ہوں، میں نے بھی ملکوں میں ٹریول کیا ہے، میری امی نے مجھے بہت مہنگے اسکولوں میں پڑھایا ہے. اور مگر ہم نا اپر لیول، لوور لیول، مڈل کلاس، ہم نے یہ کیٹیگری کبھی رکھی نہیں. نہ میری امی نے مجھے کبھی ان چیزوں میں گریب کیا. ہم بڑے عام سے انسان ہیں. اب میری امی نے بھی مجھے بچپن میں مارکس اینڈ اسپینسر پہنایا، گوچی کے جوتے پہناتی تھی امی ہمیں جب ہمارا اچھا وقت تھا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں بالکل ہی اس لائف میں چلی جاؤں. کچھ لوگ چلے جاتے، مگر میری امی ایسی نہیں تھی. تو میری تربیت بالکل ویسی ہے، سادی اور بڑی مذاقی اور بالکل ایکسٹریم ڈاؤن ٹو ارتھ. تو فواد مجھے بہت جگہ پہ گروم کرتا تھا. ہم لوگ کہیں گاڑی پہ کہیں جا رہے ہوتے تھے تو مجھے کہتا تھا پرس سے گلاسز نکال کے پہنو، آنے والے ہیں ہم، وہاں پہنچنے والے ہیں. کسی شاپنگ پلیس ہو یا کہیں کوئی بھی جگہ پہ ہم جا رہے ہیں تو مجھے کہتے تھے گلاسز پہن لو، بیگ کیری کرو نا، بیگ کیوں نہیں کیری کر رہی ہو، رولکس کیوں نہیں پہنی. مطلب ہی واز لائک دیٹ. تو مجھے فواد نے بہت گروم کیا ہے. بیوی نہیں سمجھا گیا ان اے سینس، وہ رومانس نہیں کرتا تھا، بات نہیں کرتا تھا مجھ سے، آئی لو یو نہیں بولتا تھا، اور یہ نہیں کہتا تھا کہ آؤ چلو آج ہم ڈرائیو پہ چلتے ہیں. تو دوست تھا نا میرا، بس تو دوست ہی تھا. اور کہتا اور کیا حال ہے، کھانا کھا لیا، سب ٹھیک ہے، کام ہو گیا، صفائی ہو گئی، فری ہو، چلو تیار ہو جاؤ آج ہم لوگ جا رہے ہیں ادھر کھانا ہے. اب میں شوٹ سے تھکی ہوئی آتی تھی نا تو مجھے یہ چاہیے تھا، کہ مجھے یہ چاہیے تھا، یہ تھا کہ ٹی وی دیکھے، کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے. جو کھانا میں نے پکایا ہے نا وہ کوئی کھائے. جو ہانڈی میں نے بنائی ہوتی تھی نا وہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی وہی رکھی ہوئی. ہمیں فواد کی سوشلائزنگ اتنی ہے، دوست اتنے، آنا جانا، رشتہ دار، تو وہ سارا کھانا جو تھا وہ دوسرے لوگوں کے گھروں میں جا کے کھا لیتے تھے یا ریسٹورینٹس میں، مگر جو میں نے پکایا ہوتا تھا وہ وہی رہ سکتا.